علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردا ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میفتینہ الہندوستان کے 10 دہشت گرد ہلاک، 2 خودکش حملہ آور خواتین سہولت کار خود ساختہ مولوی گرفتار۔ ایران کی جوابی کارروائیاں جاری۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے، سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان، ٹرمپ نے سعودی عرب سے تجارتی جوہری معاہدے کی منظوری دے دی۔ بحران کے خاتمے کے لیے امریکہ اب بھی ایران سے مذاکرات کا خواہاں ہے۔ مارکو روبیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کر کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 48 گھنٹوں میں بلوچستان کے ضلع سوراب اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ضلع سوراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والی 2 خودکش حملہ آور خواتین اور 1 سہولت کار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور IED ڈیزل برآمد ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ادھر فتنہ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث خود ساختہ مولوی ظفریاب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خارجی سہولت کار نے اپنے بیان میں کہا کہ 8 سالہ درس نظامی جامع نظام العلوم شعبہ یتیم خانہ بنو شہر سے مکمل کیا اور 3 سالہ تخصص فی الفقہ المرکز اسلامی غوریالہ سے کیا۔ مفتی ظفریاب نے کہا کہ خارجی کمانڈر حکمت روشان کے ساتھ رابطہ تھا۔ ریاستی اداروں کو میرے رابطوں کا علم تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ خارجی کمانڈر حکمت روشان جہاد کے نام پر بتخوری سے متعلق مجھ سے غیر شرعی فتوے حاصل کرتا تھا اور مجھ سمیت مختلف افراد کو عہدوں اور مالی فوائد کی پیشکش کرتا تھا۔ خارجی سہولت کار نے کہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ گرفتار سہولت کار نے یہ بھی کہا کہ فتنہ الخوارج غیر اسلامی نظریات رکھتے اور مسلمانوں کا قتل جائز قرار دیتے ہیں۔ ادھر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے اعلان کیا کہ جارحیت کرنے والے کو سزا دینے کے لیے کارروائی جاری رہے گی۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت کے مغربی علاقے میں واقع امریکی فوجی اڈے کیمپ دوحہ کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں اڈے کے اسلحہ ڈپو اور بری افواج کے لاجسٹک آلات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی امریکہ کی بار بار کی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ ایرانی فوج نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج مکمل اتحاد کے ساتھ دشمن کی کسی بھی نئی سازش یا جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں کیمپ دوحہ کو خطے میں امریکی اہلکاروں اور فوجی ساز و سامان کے لیے ایک اہم سپورٹ مرکز قرار دیا گیا۔ ادھر ایران کے سابق وزیر خارجہ منوچہر مقتی نے اپیل کی ہے کہ ایرانی عدلیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف فوری طور پر سزائے موت کے فیصلے جاری کرے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ اور رکن پارلیمنٹ منوچہر مقتی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی عدلیہ اسلامی اصول قصاص کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف فوری طور پر سزائے موت کے فیصلے جاری کرے۔ منوچہر متقی نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی
ایران میں ٹرمپ کے خلاف قصاص کا فیصلہ جاری کریں گے، ٹرمپ پسپا ہو جائیں گے اور اپنا توازن کھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ بات چیت کرنا اور مسقط کو اس اہم آبی گزرگاہ کے انتظام میں ممکنہ کردار دینے پر غور کرنا ایران کی ایک بڑی غلطی تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ پاکستان نے حوثی ملیشیا کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت اور سعودی عرب کی سلامتی و خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے تمام فریقین پر بین الاقوامی قانون کے احترام اور کشیدگی کم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سول جوہری معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کے تحت سعودی عرب کو سویلین جوہری پروگرام کے قیام میں تعاون فراہم کیا جائے گا، جس سے مملکت کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری تعاون معاہدے کی میعاد 30 سال تک ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق جوہری تعاون معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالرز ہونے کا تخمینہ ہے، جس سے ممکنہ طور پر سعودی عرب میں یورینیم کی افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد سعودی عرب کے جوہری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور ترقی میں امریکی کمپنیوں کو مرکزی کردار دینا ہے، جبکہ دیگر غیر ملکی کمپنیوں کی شمولیت کو محدود رکھا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ کے حوالے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن ایران بات چیت میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ مارکو روبیو نے آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ایران کے معاملے میں بھی یہی موقف برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہ کر سکا اور اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو امریکہ بھی سنجیدگی سے بات کرے گا۔ بصورت دیگر امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر مشرق وسطی میں کسی ملک کو یہ مثال قائم کرنے دی گئی کہ وہ کسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر قبضہ کریں، وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول عائد کرے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جہازوں کو نشانہ بنائیں تو یہ ایک انتہائی خطرناک نظیر ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی مثال بعد میں دنیا کے دیگر خطوں خصوصاً اس خطے میں بھی دہرائی جا سکتی ہے، جو عالمی تجارت اور آزادی جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بنے گی۔